آج 19 شعبان منگل کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج اللہ پاک کا یہ نام ہاتھوں کی انگلیوں پر 21 بار پڑھ لو، اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ گئی۔ دوستو، ماہ شعبان کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، اس حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے اس نام کے طوفیل رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی دوستو بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں۔ آج 19 تاریخ منگل کا دن ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ مل جائے گا۔ جو شخص راتوں رات دولت مند ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ میرا رب آپ کو جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ آپ جس چیز کی حاجت کر کے بیٹھیں گے اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، اللہ پاک آپ کی خالی الماریوں کو بھر دے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے دوستوں، بھائیوں، بہنوں تنگ آ چکے ہیں، بے شمار وظائف پڑھ لیے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تھک چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر بنا دیتا ہے، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن، اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کے یہ نام مبارک پڑھے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ماہ شعبان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے دوستوں کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص بھی شعبان کے 7 روزے رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں اور تمام صحیفوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ امت کا مہینہ ہے،
اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ بھی شعبان کے مہینے میں کسی مسلمان کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نظر تک وسیع ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج دوستوں 19 شعبان منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات کو 10-11 بجے تک بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو خود بھی پڑھنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کا دن، پورا دن رات موجود ہے آپ کے پاس۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سب سے مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، وہ پڑھ لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درود میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کی نافرمان اولاد ہے تو اس کو تابع فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع ہوتے ہی اس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، اس تسمیہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ شعبان کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔
آپ نے قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے۔ شعبان کے مہینے میں، اللہ کریم کے حبیب کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ اپنی رحمت برکت آپ پر نچھاور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت و آبرو میں برکت وسعت پیدا فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اللہ شکر ادا کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہے، شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی فکر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر آپ رب کریم سے جو کچھ بھی مانگو گے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ بس آپ نے یقین، کامل توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور اللہ مجھے عطا کر رہا ہے۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص نام کا وظیفہ ہے۔ یہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے، جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش باقی نہیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، تو لہٰذا ہم نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی پاکیزہ نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن جو لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں پھر وہ پورا سال پچھتاتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ آپ کو اللہ صحت، زندگی دے، تندرستی دے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا فتح کی قسم تو خود میرے اللہ نے کھائی ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنے نام یا فتح کی، تو یا فتح پڑھ کر مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ آپ نے یا فتح یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتح یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا فتح یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا فتح یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جو بندہ یا فتح یا رزاقو کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھر ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، گھر کے حالات ہیں، سب کے سب رزق سے، پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آج آپ نے ان تمام مسائل کے حل کے لیے یا فتح یا رزاقو کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے ہیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ قرآنی صورت ہے۔ یہ صورت سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔
اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر دوستو سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ بابرکت سورت ہے جس سورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 باروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھی جائے تو 30 پارے یعنی ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، جب شعبان کے مہینے میں پڑھو گے تو کم و بیش 70 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ آپ نے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ اخلاص نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 101 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آپ سے زمین پر رحمت برکت لے کر آسمان سے آپ کے پاس آئیں گے۔ اب آپ نے دوستو عمل کا آخری وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آپ نے یا غنیو یا سلامو کو عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یا غنیو یا سلامو کا مطلب یا غنیو اے بے نیازوں کے بے نیاز جو ہر چیز سے غنی ہے، اور یا سلامو اے سلامتی عطا کرنے والے جو ہر نقصان اور برائی سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ جب دل بے سکون ہو اور رزق کی تنگی محسوس ہو تو یا غنیو یا سلامو کو دل سے پکارا کریں، کیونکہ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ بس یقین شرط ہے اور دروازے وہیں سے کھلتے ہیں جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ آج اگر وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو، آج 19 شعبان کو پوری دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کہیں بھی ہو، اللہ کی زمین پر جہاں بھی موجود ہو، آج اس عمل کو ہر حال میں پڑھ لینا، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی یہ شکوہ نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی پورے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا، کیونکہ یہ عمل ارجنٹ بیسس پر اثر کرتا ہے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی بد نظر، عمل، بندش، جادو، ہر طرح کی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ پر جتنی بھی اثرات ہیں، اس طرح کے اشرات ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور مجال ہے رب کے لاڈلے کو کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی ستا کر چلی جائے تو آخری وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں کوشش کیجئے گا، یا غنیو یا سلامو پڑھتے ہوئے اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا، اور کوشش کیجئے گا دوستوں آج رب کریم سے 19 شعبان منگل کے دن اس عمل کو پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے کھل ڈل کر مانگ لیجئے گا۔ آج وہ بھی مانگ لیجئے گا جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ چیزیں مجھے کبھی زندگی میں مل نہیں سکتی۔ آج اپنی تمام دکھ، درد، تکالیف رب کریم کے سامنے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں رکھ دیجئے گا۔ دیکھیں کتنی جلدی آپ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دکھیارے، پریشان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ آخری وظیفہ دوستو یا غنیو یا سلامو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، جیسے کہ یا غنیو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا غنیو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔
اسی طریقے سے یہ وظیفہ بھی آپ نے صرف 21 بار ہی ملا کر پڑھ لینا ہے۔ آخر میں درود شریف پڑھیے گا، دعائیں مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت دے، زندگی دے، آپ کے روزی روزگار میں برکتیں وسعت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، زندگی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔